آج کا جو سبجیکٹ ہے تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کافی ٹائم سے میرے یہ باتیں ذہن میں موجود تھیں، تو اب کل مجھے خیال آیا کہ اس پہ تھوڑا اظہار خیال کروں. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہے چیزیں کنٹینیو چل رہی ہوتی ہیں، تو مگر یہ ایک بہت پرانی جو ہے چیزیں ہیں جس پہ میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا. تو اس میں جیسے ایک سوچ جو کہتے ہیں نا، مختلف قسم کی سوچ ہے، مختلف قسم کی سوچ کے حامل لوگ جو ہے اس ملک میں رہتے ہیں. تو ان میں ہیں تو بے شمار اور بے انتہا جو ہے، اگر ہم اس پہ نوٹس لیں گے تو بہت ساری مختلف طریقے کی مختلف لوگوں کی سوچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اتنا بڑا پاکستان ہے، مگر میں اپنے حساب سے میں نے کچھ اس کو سمرائز کیا ہے کہ کچھ 3 اس طرح کی جو سوچیں ہیں جو پاپولر، جس کو ہم کہتے ہیں پاپولر برانڈ. تو یہ برانڈڈ سوچ ہے، جو پاپولر برانڈڈ سوچ، جس پہ میں جو ہے آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا. جیسے 3 جو ہے میں نے اس کے اندر سمرائز کی ہے سوچ. ایک ہے جو سب سے پاپولر جو میرے حساب سے ہے، وہ ہے لوٹا سوچ. جو آپ ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں، ہم کافی ٹائم سے پاکستان میں لوٹا لوٹا. تو یہ ایک لوٹا سوچ ہے، یہ بھی ایک پوری ایک لوٹا کی جو ہے نا تھیوری ہے، جس کو میں کہتا ہوں لوٹا سوچ. پھر دوسرا ہے کھوتا سوچ. اور ظاہر یہ لوٹا سوچ سے ساری چیزیں نکلی ہیں، تو یہ کھوتا سوچ بھی ہے. اور اس کے بعد ہے سچ کو سوچ. تو ظاہر یہ تو بہت ہی قابل احترام سوچ ہے، مگر سب سے پہلے جو ہے نا میں تھوڑا لوٹا سوچ پہ جو ہے روشنی ڈالوں گا. ویسے ایک سوچ جو ہے نا، بلکہ وہ تھیوری ہے چول سوچ. بلکہ وہ تو ایک بہت بڑی تھیوری ہے چول نا، مگر اس کو چلو کسی اور دن پہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ چول تھیوری پہ جو ہے روشنی ڈالیں گے. وہ چول تھیوری کیا ہوتی ہے؟ بہرحال پہلے لوٹے سوچ پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ لوٹا سوچ کیا ہے جو پورے پاکستان میں ہم سنتے رہتے ہیں، لوٹا لوٹا لوٹا. تو میں کہتا ہوں یہ لوٹا پوری ایک تھیوری ہے، پورا ایک نظریہ ہے جو ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ آپ کو، ہر کھیلوں کے ادارے میں یہ آپ کو لوٹے سوچ کے حامل لوگ ملیں گے. اس کی جو مثال اگر ہم اس کو میں دینا چاہوں گا تو میں کہتا ہوں کہ لوٹا تاجر، لوٹا عالم، لوٹا ڈاکٹر، تو لوٹا صحافی. تو مطلب ہر ڈپارٹمنٹ میں لوٹے موجود ہیں، مگر ان میں سے مشترک جو ہے نا وہ ایک چیز ہے لوٹوں کے اندر نا، کہ ڈپارٹمنٹ سبوں کے علیحدہ علیحدہ ہے، مگر ایک ان چیز میں مشترک ہے، وہ ہے لوٹوں کے لیے جو مال کا جو چکر ہے، اس میں یہ سارے ایک ہیں کہ مال مال اور بس مال. مطلب لوٹوں کا مین فوکس ہے مال. جس طرح وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کہتے تھے کام کام اور بس کام، تو ان کا فوکس ہے مال مال اور بس مال. جس کی میں مثال جو ہے وہ چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کی مثال لے لو کہ اپنا کسی عالم کی مثال لے لو. معذرت کے ساتھ ظاہر سارے عالم ایسے نہیں ہو سکتے، مگر اب وہ کسی عالم سے آپ کو جائز ناجائز کے بارے میں کوئی فتویٰ لینا ہے یا حلال حرام کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، تو آپ کو ایک قیمت ادا کرنی ہے اور آپ جو ہے وہ مفتی پا جاؤ گے. بالکل آپ کو فتویٰ جو ہے مل جائے گا. اور وہی فتویٰ اگر کل آپ کو کالدم کروانا ہے تو پھر وہ ظاہر وہ لوٹا عالم ہے، آپ اس کو کچھ بھی اس سے کروا سکتے ہو. تو یہ دینی لحاظ سے میں ایک بات بتا رہا ہوں. باقی سیاستدانوں کا تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کی قیمت ہے، آپ وہ قیمت ادا کریں اور ان سے جو دل چاہے کروا لیں. نہ ان کی کوئی پارٹی کا چکر ہے، نہ ان کی کوئی اس طرح کی سوچ ہے. وہ تو آئے اسی لیے ہیں کہ بھائی جہاں ان کو کچھ اٹریکشن نظر آئے گی، اٹریکشن سے مطلب کوئی مال یا مفادات جو ان کو نظر آئیں گے، تو وہ وہیں اپنا جو ہے پلڑے میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے. تو یہ ایک لوٹا، جس کو لیڈر بول لو، لوٹے تاجر بھی ہیں جو ہر وقت جو ہے صرف اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کہاں سے ہم 2 کو 4 اور 4 کو 8 اور 8 کا 16 اور ملٹی پلائی پہ تجارت کرتے ہیں. ان لمیٹیڈ ان کو پرافٹ، ان کا ان لمیٹیڈ ہے. ان کو کوئی تمیز، کوئی ان کا کوئی دائرہ نہیں ہے، نہ کوئی ان کو خدا کا خوف ہے. صرف وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو ان کا اچھا موقع ملتا ہے، جو ان سے بھی حکومت ہوتی، نہ ان کی کوئی حکومت ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہے. اس لیے کہ وہ لوٹے ہیں. ان کو جہاں سے فائدہ ملے گا وہ وہاں موو کرتے ہیں. وہی ان کے لیے جو ہے سارا
چاہے تو کسی کی حمایت کریں یا چاہے کسی کی مخالفت کریں، ان کے لیے اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی ان کے لیے امپورٹنس ہے، تو کوئی قاعدے، کوئی اصول، کوئی جو ہے پریسٹیج ہوتی ہے، کوئی بندے کی کوئی ایگو ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ کہ حج پہ چلے جائیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے اور پاک ہو کر آ جائیں گے، باقی جو کام انہوں نے اپنا کرنا ہے لوٹے والا وہ چلتا رہے گا۔ تو اسی طرح یہ لوٹے کی کہانی بہت لمبی ہے، کس کس کو جو ہے مطلب ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو یہ چیزیں وافر مقدار میں جو ہے پاکستان میں ملے گی کہ اللہ ہمیں اس لوٹے کی جو سوچ ہے، جو بنیادی یہ لوٹا سوچ سے جس دن ہم آزادی پالیں گے تو شاید پاکستان میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں کھوتا سوچ میں۔ اب کھوتا سوچ جو ہے یہ ایسا جو ویسے ہی مذاق میں کہتے ہیں کھوتا تو بیچارہ بڑا محنت کے کام کرتا ہے، مگر جو کھوتا سوچ ہے اس سے ہم کس طرح نجات حاصل کریں، یہ بھی ایک پزل ہے۔ یہ کھوتا سوچ کیا ہے؟ اب کھوتا سوچ میں پھر وہی معذرت کروں گا کہ مجھے پھر دینی لحاظ سے بھی مثال دینی پڑ رہی ہے کہ کسی دور میں لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ حرام تھا کہ یار وہ لاؤڈ اسپیکر میں جو ہے نا اذان یہاں کوئی بھی تقریر یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد پتہ پڑا لاؤڈ اسپیکر حلال ہو گیا، پھر اسی طرح جو ہے آگے کا دور آیا، ریڈیو آیا وہ حرام ہوا، پھر ٹی وی حلال ہو گیا۔ اس طرح ہم ہمیشہ جو ہے وہ چیزوں کو حرام کرتے رہے اور بعد میں وہ حلال بھی ہوئی، جائز بھی ہوئیں، اور آج ہم جو ہے ایک موبائل ٹیکنالوجی پر آ گئے جو ماشاءاللہ جتنے بھی عالم فاضل ہیں وہ سبھی اس کو استعمال کریں، مگر ہم ہمیشہ اس کھوتا سوچ سے نکلنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس لیے وہ کھوتا سوچ ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ ٹائم اسی میں گزر رہا ہے اور اب بھی شاید گزر رہا ہے حلال اور حرام، جائز ناجائز کے اندر، مگر یہ ہے کہ جس کو ہم یہود و نصارہ جن سے ہمارا اصل مقابلہ ہے وہ ظاہر ہے جب 200 سال آگے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ یار یہ تو ہماری سوچ ہی کھوتا سوچ ہے۔ اب بھلے وہ اس کو مانے نہ مانے، مگر میں تو اس کو یہی نام دیتا ہوں کہ کھوتا سوچ، کہ ہمیشہ وقت سے پیچھے چلنا ہے، وقت کے ساتھ نہیں چلنا۔ جب وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس پہ نہ اجتہاد ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی جو ہے فیصلہ کر پاتے ہیں، ہمیشہ وقت سے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بہت دیر میں یاد آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو پوری قوم اور پورا ایک مملکت جو ہے، پوری ایک جو ہماری کہہ لو کہ تھیوری جو ہے ملک چلانے کی یا ملک کو ڈیولپ کرنے کی، وہ سب دھڑی کا دھارا لے جاتا ہے سب کو، اس لیے کہ وہ ناجائز اور جائز، حرام اور حلال کے چکر میں اتنا ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ترقی کے دور سے۔ تو اس کو تو میں کھوتا سوچ بولتا ہوں کہ اللہ کرے اس کھوتا سوچ سے بھی جو ہے ہم نکل پائیں، اس لیے کہ آج کے دور میں بھی جیسے اگر مجھے یاد آ گیا، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی حیدرآباد میں سپر ہائی وے پہ کوچز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم پہلے بھی بیٹھتے تو مجھے تو تب بھی ہنسی آتی تھی یار یہ کیا مذاق ہے، یا پتہ نہیں کیا کوئی اس کے اندر اس کا کیا راز تھا، مجھے آج تک پتہ نہیں پڑا کہ وہ مووی بناتا ہے آگے نا، ایک شخص آتا ہے کوچ کے اندر مووی بنا کے وہ چلا جاتا ہے، اور دنیا بھر کا ٹریفک گزر رہا ہے، کاریں گزر رہی ہیں، پیجیروز گزر رہی ہیں، لینڈ کروزر گزر رہی ہیں، دنیا بھر کے جو ہے لوگ آ رہے جا رہے ہیں، اس کی کوئی نہ مووی بنتی ہے نہ کچھ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا، مگر سارا جو ایمفیسائز ہے وہ کوچز پر کہ سارے اللہ معاف کرے کہ سارے جو مشکوک لوگ ہیں یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کے جو چور جو لوگ ہیں وہ سارے کوچز میں بیٹھے ہیں، باقی سارے لوگ جو ہے آ رہے جا رہے ہیں، ان کا ان آؤٹ ہو رہے ہیں، اور ٹرینیں بھی چل رہی ہیں اس میں بھی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، اسٹیشن پہ سب کچھ چل رہا ہے، ہر اڈوں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر سارا زور اسی پر ہے۔ پتہ نہیں شاید وہ کوئی بجٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے یا اس کے اندر بھی کوئی کمیشن کا چکر ہے کہ مطلب وہ بھی ایک کھوتا سوچ ہے کہ کوئی اس نظام کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کون سا بلنڈر ہے۔ تو میں تو اس کو کھوتا سوچ بولتا ہوں کہ ایسا مذاق والا آپ کام کر رہے ہو کہ ایک طرف کرو اور ایک طرف جو سب کچھ چل رہا ہے، تو اس سے کیا آپ کرائم روکو گے، کس طرح کنٹرول کرے گا؟ ظاہر ہے آج تک نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کون سی اس مووی کے اندر کون سی کامیابی حاصل کی ہے، مجھے تو آج تک نہیں پتہ چلا۔ تو پھر یہ اگر مجھے باتوں میں یہ یاد آ گیا کہ یہ بھی ایک کھوتا سوچ ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوں گی، ظاہر ہے اس کی مثالیں دوں گا تو وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا، بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں جہاں یہ کھوتا سوچ جو ہے وہ آج تک جو ہے چل رہی ہے، تو اس کو کوئی بدلنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم 2021 میں آ گئے ہیں مگر ہم ابھی بھی جو ہے وہ کھوتا سوچ پر اپنے ڈپارٹمنٹوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ بہرحال سب سے جو آخر میں جو سوچ ہے وہ سچ کو سوچ، کم سے کم اللہ معاف کرے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ظاہر سچے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ
اصولوں پہ بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں اور سچ پہ کمپرومائز نہیں کرتے، تو اس میں بڑے بڑے جو ہے ظاہر ہے ہمارا جو جن لوگوں نے ملک بنایا تو ان کی سب سے بڑی جو ہے ان میں خوبی کہہ لو، ان میں ایبیلٹی کہہ لو، ان میں جو کوالٹی تھی وہ تھی سچ، کہ ہمیشہ سچ کو جو ہے سب سے آگے رکھتے تھے، اس کو پرائورٹی دیتے تھے کہ سچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں قائد اعظم سب سے بڑی مثال ہے، علامہ اقبال جنہوں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو لوگ قیادت تھی، ظاہر ان کی سب سے بڑی جو خوبی کہہ لو، کوالٹی کہہ لو، ایبیلٹی کہہ لی، وہ سچ تھی، کہ سچ بولنا ہے اور سچ پہ ہی عمل کرنا ہے۔ اور عوام نے بھی ظاہر ہے اس کا پھر جو بھرپور ساتھ دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف سچائی ہے اور ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کا وہ رزلٹ بھی نظر آیا، جو مختصر عرصے میں جو قائد اعظم نے اتنے بڑا ملک حاصل کیا، تو اس کی سب سے بڑی کیا چیز تھی؟ وہ ان کی سچائی تھی، سنسیریٹی تھی، جو سچ کی، جو میں بولتا ہوں سچ کی سوچ تھی، وہ سچی سوچ تھی کہ ایسا انہوں نے کر کے دکھایا۔ جو ظاہر سی بات ہے اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں گے تو عبدالستار ردی صاحب، ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب جو آج بھی موجود ہیں، اور اس طرح بہت سارے ہمارے ہیرو ہیں جن کی بنیاد ہی سچ ہے، تو جن کی میں نے مثال دی، اس طرح وہ سیلانی ویلفیئر والے ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر کسی لالچ اور مقصد کے جو ہے وہ ملک کے لیے کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سچ ہے، کہ وہ سچ کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور بعد میں کسی اور چیز کو دے کر آتے ہیں، مطلب سب سے پہلے سچ، بعد میں کچھ اور۔ اگر ہم انٹرنیشنلی بھی سوچیں تو بہت سارے ہم یورپ کی اس کی مثالیں دیتے ہیں، وہ میں اس لیے مثال نہیں دیتا کہ ہمارا یورپ اور ہمارا کوئی میچ ہی نہیں ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں، مگر دیکھو آپ نیلسن منڈیلا دیکھ لو، اس طرح بڑے بڑے جو ہے وہ یاسر عرفات ہو گیا، اور وہ معمر قذافی، اس طرح بہت سارے لوگ بڑے بڑے نام گزرے ہیں جنہوں نے، مدر ٹریسا تھی، اس طرح بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تھرو آؤٹ جو ہے نا انسانیت کے لیے کام کیا، ہیومینٹی کے لیے کام کیا، مگر ان میں سب سے جو بڑی جو چیز تھی وہ سچائی تھی، کہ وہ سچ کو ہمیشہ آگے رکھتے تھے اور بعد میں کسی اور چیز پہ جو ہے وہ ایمفیسائز کرتے تھے، مگر سب سے پہلے جو ہے وہ سچ پر جو ہے فوکس کرتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی تھی۔ تو وہ میں نے ایسے ہی ایک کہہ لو کہ تنزن کہہ لو یا ایزا کہہ لو کہ اظہارِ کامیڈی کہہ لو، مذاق کہہ لو، مگر یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ادھر لوٹا سوچ، کھوتا سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی، اور ہم سچ کی سوچ کو جب تک ہم فروغ نہیں دیں گے، اور تھرو آؤٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہ نیچے سے اوپر تک اس سوچ کو جو ہے آگے اگر ہم پنپنے نہیں دیں گے تو ہمارے ملک کے لیے آگے جانا اور آگے ڈیولپ ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ باقی یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، مگر میں ایک سوچ ہے جو اپنی شیئر کر رہا ہوں، جو ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی تھی، تو آج اس لیے میں نے یہ بیان کی۔ تو باقی کسی کو اگر میری رائے سے، کسی بات سے اگر تکلیف ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، مگر لاسٹ میں ضرور کہوں گا کہ میرے چینل کو جو سبسکرائب کریں، اور اگر دل کرے تو اس کو لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔